إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله لا يحب كل مختال فخور. فخور میں یہ صفت بھی آتی ہے کہ انسان اس کمال کی وجہ سے بس شور مچاتا رہے، بجتا رہے، اس کا اظہار کرتا رہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنا رہے. ایسے لوگ دراصل نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں. ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے اظہار کے لیے وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے. ہر وقت کہیں نہ کہیں سے اپنی کوئی خوبی بڑائی نکال کے دوسروں کے سامنے لاتے رہیں گے اور اس کو منوانے کی کوشش کریں گے. تو یاد رکھیے، یہ کوششیں شاید دنیا میں تو کچھ فائدہ دے جائیں، لیکن اللہ کے ہاں انسان کو انتہائی ذلیل کر دیتی ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. ایسا شخص جو خوش فہمی میں مبتلا ہے، خام خیالی میں مبتلا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خیالات کے دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے، بلکہ اس فریب کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے. اس دھوکے میں پھر وہ آ کر اسے منوانے کی کوشش بھی کرتا ہے. کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کی سوچ کی پیداوار ہوتا ہے. جب سوچ میں تکبر بھرا ہوا ہے تو بول میں تو لازماً ٹپکے گا. اور نکلنا کہاں سے اس نے؟ دماغ کا اپنے اوپر سے تو کوئی راستہ نہیں نا، اس نے منہ کے راستے ہی نکلنا ہے. تو جو وہ سوچتا ہے وہی بولتا ہے. تو خود پسند متکبر لوگوں کی گفتگو میں بھی تکبر پایا جاتا ہے. ان کی گفتگو کے اندر بھی ایسے ہی رویے پائے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اہل جنت کے بارے میں بتا دوں کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص، ہر وہ ضعیف اور کمزور جو کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے، جس کو لوگ حقیر اور ضعیف سمجھیں، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے. پھر فرمایا، کیا میں تم کو وہ لوگ بتا دوں جو دوزخی ہیں، دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر وہ شخص جو جھوٹی اور لغو بات پہ سخت جھگڑا کرے، درست مزاج، مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. ایک شخص نے عرض کیا، ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال. بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور تکبر کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس. حق بات سامنے آئے کہ میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں، میں کسی کی نہیں سنتا. اور غمت الناس، انسانوں کو حقیر سمجھے. یعنی اسے جب نعمت ملے، مثلا اپنا لباس اچھا ہے تو جس کا لباس اچھا نہیں اس پہ اس کا ماتھا ٹھنکے، اس سے بات ہی نہ کرنا چاہے. ہم میں سے ہر شخص خود کو دیکھے کہ کیا ہم لوگوں کو ان کے لباس سے تو نہیں پہچانتے؟ کیا ہم ان کے صرف ظاہری شکل و صورت سے ہی تو نہیں ان کو پہچاننے لگتے؟ ہم لوگوں کے بارے میں کہاں سے جج کرتے ہیں؟ ہماری ججمنٹ کا طریقہ کیا ہے؟ کہاں سے کیا دیکھتے ہیں؟ خود اچھا لباس مل جائے تو جن کو نہیں ملا انہیں حقیر سمجھنے لگے. خود کو اگر ذہانت زیادہ مل گئی تو جنہیں نہیں ملی انہیں بے وقوف سمجھنے لگے. خود کو اگر حسن زیادہ مل گیا ہے اس کے اپنے ہی خیال میں تو جو اس کے کرائیٹیریا اور معیار پہ نہیں پورا اترتا اس کو وہ منہ نہ لگائے، اسے حقیر سمجھے. خود کو اگر علم زیادہ مل گیا ہے تو جن کے پاس علم نہیں انہیں بے وقوف سمجھے اور اپنے سے کمتر سمجھے. تمہیں کیا معلوم اللہ نے کیا کسی کی ڈگری دیکھ کر اسے جنت میں بھیجنا ہے؟ نہیں، وہ تو یہ دیکھے گا کہ کون کتنا تقویٰ لے کر آیا ہے.
خدا خوفی اس کے اندر کتنی، عاجزی کتنی ہے، عمل کیا ہے اس کے پاس، خلوص کیا ہے اس کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ایک بوڑھا زانی، یعنی بوڑھا بھی ہو چکا لیکن اس حرام عمل سے پناہ نہیں مانگتا، یا نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، یعنی اللہ نے اس کو دنیا میں اقتدار دیا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا جھوٹ نہیں جاتا، اور نمبر 3 مفلس تکبر کرنے والا، یعنی ہے کچھ نہیں لیکن تکبر کا شکار ہے۔ عموماً احساس برتری کا شکار وہ ہوتے ہیں جن کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے چھپا ہوا، اس کے ریئیکشن کے طور پر وہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں، اور احساس کمتری بھی دراصل احساس برتری کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں اندر سے، باہر سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور جو اندر سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ باہر سے احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کے جوڑا بناتی ہیں۔ وہ جیسے سیسا ہوتا ہے نا، ایک چیز جھکے تو دوسری لازماً اٹھ جاتی ہے۔ اگر اندر سے آپ ڈرے ہوئے ہیں تو باہر سے اکڑ کے دکھا رہے ہیں، اور اگر باہر سے آپ بڑے سبمسو نظر آ رہے ہیں تو اندر آپ کی کوئی دال میں کالا ہے۔ جو شخص دل کا صاف ہوتا ہے اس کو کسی کے ساتھ بات کرنے میں مشکل نہیں پیش آتی، اس نے کسی کا کچھ چرایا نہیں، اس نے کسی کا حق نہیں مارا، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ لیکن جو زیادتی کرتا ہے، عموماً آپ دیکھیں کہ مجرمانہ ذہنیت عموماً جن لوگوں کی ہوتی ہے، یا انہوں نے کوئی کرائم کیا ہوتا ہے، ان کے گفتگو کا انداز یا ان کا سٹائل اور ایک عام سیدھے سادے شخص کا سٹائل جو ایک شریف آدمی ہے بالکل مختلف ہوگا۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تواضع سے کام لے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں حقیر و ذلیل جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں، اور لوگوں کی نگاہ میں وہ بزرگ و برتر ہوتا ہے۔ اور جو شخص غرور اور تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ اپنی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یعنی کچھ بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، یعنی صرف چیونٹی بھی نہیں، چھوٹی چیونٹی ہوتی ہے نا، بہت باریک باریک، بہت ہی چھوٹی۔ ذلت و خواری ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی، اور ان کو جہنم کے ایک قید خانے کی طرف جس کا نام بلس ہے ہانکا جائے گا۔ ان کے اوپر آگ ہوگی اور ان کو دوزخیوں کا نچوڑ، خون، پیپ، کچ لہو پلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی۔ نجات دینے والی چیزیں، نمبر 1 ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، نمبر 2 خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا، نمبر 3 دولت مندی اور فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، اور ہلاک کرنے والی چیزیں نمبر 1 وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور نمبر 2 وہ حرص اور بخل جس کا انسان غلام بن جائے، اور نمبر 3 آدمی کا اپنے آپ کو دوسروں سے برتر خیال کرنا۔ یہ چیز ہے انسان کو ہلاک کرنے والی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ مجھے میری نگاہوں میں، میری اپنی نگاہوں میں میرا اپنا آپ چھوٹا کر دے کہ میں خود کو بڑی چیز نہ سمجھا کروں، اور مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو۔ پہلے فرمایا اتراؤ مت، یہاں فرمایا چال میں افراط و تفریط سے بچو۔ وقصد اعتدال اختیار کرو۔ وقصد کا لفظ جو ہے قاف صاد دال سے ہے، راستے کا سیدھا ہونا۔ اقتصاد اسی سے نکلا ہے، جو افراط اور تفریط کے درمیان میں ہو، جیسے سخاوت جو بخل اور اسراف کے بیچ میں ہوتی، یعنی لفظی معنی تو اس کا یہ ہے۔ مالی امور میں عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن قصد کا لفظ کنایے کے طور پہ ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے
جس کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے میں شبہ ہو، یعنی جو نہ تو بالکل پسندیدہ ہو اور نہ ہی بالکل مذموم، بلکہ دونوں کے بیچ کی چیز ہو، درمیانہ روی جس کو کہتے ہیں۔ تو جب یہ فرمایا کہ چال میں تم درمیانہ روی اختیار کرو، تو اس سے مراد کیا ہے کہ چال نہ تو اتنی سست ہو نہ اتنی ڈھیلی ہو کہ جیسے کوئی بیمار جا رہا ہے، اور نہ اتنی تیز ہو کہ انسان کے شرف اور وقار کے خلاف ہو۔ عباد الرحمن کی خوبی کیا بتائی گئی تھی؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، پروقار طریقے سے اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ، آرام سے معمول کی چال چلتے ہوئے آؤ اور سکینت اختیار کرو۔ جو نماز امام کے ساتھ پا لو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ اگر چند لوگ بھی دوڑنا شروع کر دیں مسجد میں تو اس سے نماز کا خشوع و خضوع جاتا رہے گا، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا۔ تو خواہ کسی اہم کام میں بھی تاخیر ہو تو بھی ہوچھے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ انسان وقصد فی مشیکا کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی چال اختیار کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپس لوٹ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سخت ڈانٹ مار اور اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز سنی، تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لوگو سکینت اختیار کرو، اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے۔ یعنی حج کا موقع ہے، عبادت کا موقع ہے، اور اس میں بھگدڑ مچائی ہوئی ہے، مار رہے ہیں جانوروں کو، جلدی کرو نکلو آگے، گویا کسی ریس میں جا رہے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو سخت ناپسند کیا کہ نہیں، سکینت اختیار کرو، ایک معتدل شرافت کا رویہ اختیار کرو۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ آہستگی اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ آہستگی سے مراد سستی نہیں ہے، سستی ایکسٹریم رویہ ہے، آہستگی سے مراد معقول انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا طور طریقہ اختیار کرنا اور جلد بازی سے بچنا اور اعتدال کی راہ پہ چلنا نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اچھا طریقہ اختیار کرنا یعنی کسی بھی کام میں، اور جلد بازی سے بچنا، مثلا گفتگو میں بھی بہت تیز گفتگو کرنا کہ دوسرے کو سمجھ نہ آئے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح چال میں بھی جلد بازی، بھگدڑ مچا دینا، ایک دوسرے کو پش کر کے دھکے دے کے آگے نکلنا، یہ کوئی شرافت کا طریقہ نہیں، بلکہ اس میں بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی ایسا شخص واقعی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے کہ اس کی شخصیت میں وہاں کی جھلک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس عبد القیس کے وفد آ پہنچے ہیں۔ آپ کے پاس مختلف وفود آیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ وہ آ پہنچے، یعنی تیز تیز وہ آ کر اترے، اور اترتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یعنی باہر سے وفد آیا اور ان کو شوق ہوگا کہ ہم جلدی سے آگے پہنچے، تو تیز تیز چل کے فوراً آپ کے پاس آ گئے۔ اب دیکھنے میں تو یہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، شوق کا اظہار تھا، آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو بھاگ کے پہلے آ گئے بھگدڑ مچا کے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام اشج تھا، وہ پیچھے رہ گیا اور وہ بعد میں آیا، یعنی آرام سے چل کر پھر ایک مقام میں اترا، پھر اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اپنے کپڑے ایک طرف رکھے، پھر اطمینان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ یعنی باقی سارا وفد آتے ہی اس نے یلغار کر دی، اور وہ شخص آرام سے اپنی چیزیں رکھ کے طریقے سے
ایک وضع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اچھے طریقے سے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اشج، تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، یعنی تمہارے اندر 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ایک ہے حلم، بردباری، اور دوسرے آہستگی سے سوچ سمجھ کے کام کرنا۔ اشج نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صفات مجھ میں خلقی ہیں یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ یعنی میں ان صفات کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہوں، ان بورن جسے آپ کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، خلقی ہیں، یعنی اب نہیں پیدا ہوئی بلکہ ان بورن ہیں تمہارے اندر۔ تو یہ قدرتی بات ہے کہ کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، کچھ ایسی خصوصیات، کچھ ایسی صفات، کچھ ایسی باتیں ساتھ ہی لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو پھر کوشش کرنی پڑتی ہے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو اس کوشش کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم چلیں، ہم گفتگو کریں، ہم کوئی بھی معاملہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو رہے ہوں، ہم پہ مسکرا رہے ہوں، ہم سے محبت کرتے ہوں؟ تو کیوں نہ ایسی صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے۔ جلد بازی، جذباتیت، ہر چیز میں فوری ری ایکشن، یہ اچھی صفات میں سے نہیں۔ اور اسی طرح اس کا بھی ری ایکشن پھر نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بات ہی نہ کرے، کہ بالکل مریل اور سلو ہو جائے، کہ دوسرے بیزار ہونے لگے گفتگو سے، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ بوقت ضرورت تیز چلنا بھی جائز ہے۔ عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی، پس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے کیونکہ یہ آپ کی نارمل روٹین نہیں تھی، آپ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس روز نماز پڑھتے ہی اٹھے اور فوراً نکل گئے۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پہ تعجب کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے، یعنی گھر میں کچھ مال رکھا ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے، کسی اور طرف مشغول کر دے، اس لیے میں نے جلدی لا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض نیک کام، بعض اچھے کام کہ جن کو فوراً کر لیا جائے تو وہ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ چھوڑ دیں تو بھول جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کام اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ کتنے ہی مواقع اور کتنے ہی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پکا ارادہ کرتے ہیں، پوری نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے، اور اگر اس وقت کر لیں تو ہو بھی جاتا ہے، اور اگر نہیں کریں تو اور کام تو شاید پھر کر بھی لیں، لیکن مال خرچ کرنے والا تو لازماً بھولیں گے، وہ نہیں ہوگا پھر۔ یعنی مال کی محبت چونکہ انسان کے دل میں اتنی شدید ہوتی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ ایک لمحے اگر اس کو خرچ کرنے کا خیال آئے بھی فی سبیل اللہ تو اگلے ہی لمحے شیطان اس میں رخنہ اندازی کر دیتا ہے، بھلوا دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی تمام امور میں آرام سے اور آہستگی سے کام کرتے تھے، پسندیدہ طریقے سے، یہاں پر عام معمول سے تھوڑا تیز رفتاری سے آپ نے یہ کام کیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر فرمایا، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ وغدد کا لفظ جو ہے غین داد داد سے ہے، غد بصر میں آپ پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں۔ غد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی کرنا، خواہ نظر کی صورت میں ہو، یا برتن میں سے کچھ کم کرنے کی صورت میں ہو، یا آواز میں سے کم کرنے کی صورت۔ پھر غدن ایسی تر و تازہ چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس پر ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو۔ تو وغدد من صوتک، بولتے وقت آواز نیچی رکھنا۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ وغدد کے ساتھ من کا لفظ آیا ہے، جو اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی آواز پہ پیدا نہیں کیا۔ جہاں اللہ نے بولنا سکھایا وہاں والیوم بھی ہمارے کنٹرول میں دیا،
کہ بوقت ضرورت اس کو اونچا یا نیچا کر لو، اور پیچھے عقل بھی رکھی کہ اس کو بھی استعمال کرو، اور یہ دیکھو کہ کون سا موقع اونچی آواز میں بات کرنے کا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ عقل دی نا، انسان خود سوچے، اور یہ ہر انسان کو موقع کی مناسبت کے ساتھ خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہاں اس کی حکمت کا امتحان ہے کہ کس جگہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کی آواز کا اتار چڑھاؤ، زیر و بم، اونچا نیچا ہونا، یہ ہر انسان کے اپنے فیصلے پر ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز میں سے پست کرو، یعنی جہاں اونچا بولنے کی ضرورت ہے وہاں اونچا بول سکتے ہو، لیکن جہاں اسے آہستہ رکھنا چاہیے اسے آہستہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے، آپ کے اخلاق میں نرمی، برتاؤ میں سہولت مندی تھی، یعنی آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا آسان ہوتا تھا، آپ کے ساتھ معاملہ کرنے میں لوگوں کو مشکل نہیں پیش آتی تھی، آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات میں بھی درستی نہ تھی یا بات بھی درست نہ تھی، آپ نہ تو شور مچانے والے تھے، یعنی ہنگامہ نہیں کھڑا کر دیتے تھے بات بات پہ، نہ فحش گو تھے کہ بدتمیزی یا بد اخلاقی یا گالی گلوچ سے کچھ کام لیا جائے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، جو چیز دل کو اچھی نہیں لگتی تھی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے، اگنور کر دیتے تھے، جو چیز اچھی نہ لگتی اسے اگنور کر دیتے، مگر دوسرے کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر چیز حلال ہوتی اور اس کی رغبت ہوتی، یعنی اگر چیز حلال ہوتی تو، اگر حرام ہوتی تو پھر تو دل نہیں رکھتے تھے کسی کا بھی، اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے بلکہ خاموشی اختیار فرماتے، یعنی جو چیز خود کو پسند نہیں ہوتی تھی دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے۔ تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی، تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی، بھلا بتائیے کیا؟ اگر ہم نے بھی بالکل چھوڑ رکھی ہو نا تو ہمیں ضرور پتا ہو۔ نمبر 1، جھگڑنا، یعنی بحث مباحثہ کرنا اور دوسرے کے ساتھ بس جھگڑتے رہنا، آرگیو کرنا، زچ کرنا دوسرے کو، یہ آپ کے اخلاق میں نہیں تھا۔ نمبر 2، تکبر کرنا، اور نمبر 3، جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول نہ ہونا، یعنی بیکار کے کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے، یعنی جس میں کسی کا فائدہ نہیں۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز میں پستی اختیار کرو۔ کس قسم کی پستی؟ اب اس کو ایک مثال سے بتایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی، یعنی گدھے جیسی آواز نہ ہو یا گدھے جیسا انداز گفتگو نہ ہو۔ گدھا کس طرح بولتا ہے؟ جیسے چیخ چلا کے، اس کی آواز میں چیخ ہوتی، اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، بس ایک ہی پچ پہ بولے چلے جاتا ہے، بس اینڈ میں جا کے تھوڑا سا سلو ہوتا ہے۔ اسی طرح بے معنی اور بے مقصد سا کلام نظر آتا ہے، بے وقت بول اٹھتا ہے، یعنی ہوتا ہے نا کہ کچھ جانور ہوتے ہیں ان کے بولنے کا وقت چہچہانے کا صبح میں ہوتا ہے یا شام میں ہوتا ہے، لیکن گدھا ان ایکسپیکٹڈلی بولنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ابھی وہ کیا کرنے لگے گا۔ اسی طرح یوں لگتا ہے جیسے سر پہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی چیخنا چلانا تو ہے ہی، مسلط ہونے والا انداز ہوتا ہے، کان پھاڑنے والی آواز، اور جب بولنا شروع کرتا ہے تو آپ اسے چپ نہیں کرا سکتے، بولے چلے جاتا ہے، سنائے چلے جاتا ہے، سننے کو تیار نہیں ہوتا اس وقت، یوں لگتا ہے جیسے انکنٹرولیبل آواز ہے، اور جب شروع کرتا ہے بولنا تو یوں اتنا سڈن ہوتا ہے کہ ایک دم جیسے
برسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، اچانک کوئی چیز پھٹ پڑی. پھر اسی طرح اس کی آواز سے ایک تکلیف ہوتی ہے کانوں کو بھی اور دل کو بھی. ایک گستاخ سا انداز نظر آتا ہے، یعنی بات کرنے کے انداز میں گستاخی بھی ہوتی، یعنی کرختگی جس کو بولتے ہیں نا آواز کی، وہ خاص طور پر نمایاں ہوتی ہے جو وغدد کے اپوزٹ ہے. جب بولتا ہے تو کیا حکم ہے کہ کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انسان جب سنتا ہے تو سنتے رہنے کو دل نہیں چاہتا، اس انتظار میں تو اچھا کب ختم کرے. ایک اور یہ کہ اگر آپ اس کو بولتے دیکھیں تو یہ لگتا ہے جیسے انرجی لگا کے بولا، چیخ چلا کے، جیسے اس کی رگیں پھول جاتی ہیں. معلوم نہیں کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یا نہیں. پھر اسی طرح اس کے بولنے میں یوں لگتا ہے جیسے سانس کی آواز بھی ساتھ ہی شامل ہو گئی. یعنی بعض اوقات ہم جذباتیت میں بولتے ہیں نا تو وہ ساتھ ہی سانس بھی چیخنے لگتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بولتے بولتے اچانک آہستہ ہوتا ہے، پھر اچانک ہی پھر اونچا ہو جاتا ہے، جیسے بولتے ہوئے کچھ یاد آ گیا. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پریشرائز کرتا ہے نا بولتے وقت. پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی سخت ضدی چیز کی آواز ہو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گدھا کس چیز کی علامت ہے؟ سمبل ہے بے وقوفی کا، حماقت کا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں منع کیا گیا کہ آپ اپنی آوازوں کو اس طرح نہ کریں تو اس میں خاص طور پر کس چیز کی طرف توجہ کرنی ہوگی ہمیں کہ آواز میں کیا نہ ہو، جیسے یہ جو گڑگڑاہٹ سی ہے یا ایک شور اور ہنگامے کی سی کیفیت ہے اور بے سوچی سمجھی. عموماً ایسی آواز اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب انسان غصے اور جذبات کے ساتھ بول رہا ہو. اہم ترین چیز یہ ہے کہ سماعت پہ بھاری ہے. گفتگو کرتے وقت ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جو دوسرے کی سماعت پہ بھاری ہو، یعنی چیخنے چلانے والا یا متکبرانہ انداز. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر پیچھے سے اس کو ملا کر دیکھیں تو کیا پرسنالٹی سامنے آتی ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو چال اور انداز گفتگو کو کمبائن کیا گیا ہے، یہاں بھی چال اور آواز کو کمبائن کیا گیا ہے. تو گویا انسان کی شخصیت کے ظاہری پہلو دو ہیں کہ وہ بولتا کس طرح ہے، چلتا کس طرح ہے، معاملہ کس طرح کرتا ہے، رکھ رکھاؤ کس طرح کرتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور مچانے والے نہ تھے. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھولیں کھینچ کے کھولتے ہیں، بند کریں دڑ سے بند کرتے ہیں، جس چیز کے پاس سے گزرے اس کو ٹکر لگاتے ہیں. یہ سب بد اخلاقی کی علامات ہیں. ایسی شخصیت جسے دیکھ کر انسان کو اریٹیشن اور بیزاری ہونے لگے تو ان کی بات کوئی سننا نہیں چاہتا، ان سے کوئی ملنا نہیں چاہتا. یعنی جب لوگوں کے لیے آپ کی آواز سننا اور آپ کی چال دیکھنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے تو وہ بیٹھ کے آپ سے کیا سیکھیں گے، کیوں سیکھیں گے؟ جب آپ کے اپنے اندر ہی وہ خوبی نہیں تو دوسروں کو کیا بانٹنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو پھر اپنی اصلاح کی ضرورت. اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مومن مومن کا آئینہ ہے. اپنے اپنے دوستوں سے پوچھ لیں، ایک دوسرے سے پوچھیں. اچھا لقمان کی یہ نصیحتیں اگرچہ ہر ایک کے لیے خیر و برکت اور نصیحت کا سبب ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے جو کہیں بھی قیادت کی ذمہ داری نبھا رہے ہوں، جو لیڈرشپ کے رول پر کام کر رہے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.